الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر سب احباب بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا. یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور اللہ بھی انہیں محبوب رکھے گا یقیناً. اللہ بھی انہیں محبوب رکھے گا یقیناً. اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مشکل کا ہمیں کب
سفر میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور جو بھی مدینے جاتا ہے اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اس نکمے کو بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اگر دیکھا جائے نا تو سارا کا سارا میلاد انہی اشعار میں بند ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی خاطر میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کس کے ذکر کو؟ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، بس مہربانی ہوگی، آپ نے پہلے سب کو سنا ہے، اب مجھے بھی تھوڑی دیر سنیں، انشاءاللہ ضرور کچھ حاصل ہوگا، ضرور ہوگا۔ مفسرین کرام نے بہت ساری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی پر بہت ساری توجیحات کو بیان فرمایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آنا، آپ کی اطاعت کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے اس کے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ بندہ مومن ہی تب بنتا ہے، ایمان والا ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حبیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور وہ ایمان کیسا رکھتا ہے؟ وہ اپنی جان سے بڑھ کر جب حضور سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا، تو فرمایا کہ اے میرے حبیب کوئی میرا ذکر کرے، مجھے مناتا رہے، عبادتیں کرے، سجود کرے، روزے رکھے، ایک قدم پہ کھڑا ہو کے ساری رات عبادت کرتا رہے، تو میرے حبیب تیرے ایک بھی اوصاف کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ اللَّهَ وَقَدْ عَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کر لی۔ فرمایا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے رب کا حکم مان لیا۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب لوگ جتنی مرضی عبادات کریں لیکن میرے حبیب وہ تیری تصدیق نہ کریں، تو فرمایا کہ وہ ایمان والے ہی نہیں، وہ کافر ہیں۔ حضرات محترم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے شان کو بیان کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ واحد کی ضمیر لے کر جو ہے وہ بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، فرمایا کہ میں تمہارا اللہ ہوں اور میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ یہ رب نے اپنی جب توحید کو بیان کرنا مقصود تھا تو رب نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ بولتا ہے، اور جس جگہ پہ جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے تو اس میں سمجھے کہ وہ زیادہ فضیلت والا اور زیادہ جو ہے وہ مرتبہ اور مقام کسی کا بلند کرنا ہو تو پھر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ جو تیرے دشمن ہیں وہ مٹ گئے مٹ جائیں گے، بس تیرا چرچا باقی رہے گا تیرا چرچا باقی رہے گا۔ تو جب رب کے حبیب کا چرچا رب نے فرمایا تو حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی، رب فرماتا ہے محمد ہر آدمی میری رضا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے رب راضی ہو جائے، رب کی رضا چاہتا ہے، اور میرے حبیب میں انا اطلب رداک فی الدارین، میرے حبیب میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں، میرے حبیب میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبھی چاہتے ہیں خدا کی رضا کو، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا کہ تم نے مجھے راضی کرنا ہے تو میرے حبیب کو راضی کر، میرے حبیب کو راضی کر لو۔ اب عرض کی یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے تب راضی ہوں گا کہ جب میرا ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ اتنا غمخوار اور لجپال نبی ہمارا کہ وہ قبر میں حشر میں اور جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو سجدے میں سر رکھ کے ربی حبلی امتی کہا۔ آج اگر ہم لوگ اس نبی کا میلاد بنائیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں ہر جگہ پہ یاد رکھتا ہے۔ حضرات محترم اب ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شرف بخشا، معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے، اور بڑے ہی خصائص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے معجزات کو، کمالات کو، خصائصات کو جمع فرما کر اسے یکجا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی بس یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ ہر نبی کو ایک قبیلے کے لیے خاص کیا، کسی کو ایک علاقے کے لیے مبعوث فرمایا، کسی کو جب تک کوئی نبی آتا رہا اس کی امت اس کا ذکر کرتی رہی، جب دوسرا نبی آتا پھر اس کا ذکر ہوتا رہا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو رب نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے حبیب میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی ہر امتی کے نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔
سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب میں رفعت ذکر کے حوالے سے دوسرا معنی بیان کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور عرض کیا میرا اور تمہارا رب یا رسول اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب تجھے پتا ہے تیرا ذکر میں نے کیسے بلند کیا؟ خود ہی ذکر کو بلند کر رہا ہے اور خود ہی پوچھ رہا ہے کہ میرے حبیب تجھے پتا ہے میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ تو رب نے فرمایا اذا ذکرتا ذکرتا معیا، فرمایا میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جس جگہ پہ میرا ذکر ہوگا میرے حبیب وہاں جو ہے وہ تیرا ذکر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میرے حبیب جس نے میرا ذکر کیا اور تیرا ذکر نہ کیا تو ایسے ہے ایسے کہ اس نے میرا ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرات محترم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمدہ من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی جنتی نصیب، مجھ سے میرا رب کہتا ہے اے میرے حبیب جو میرا ذکر کرے، اے میرے مصطفیٰ تیرا ذکر نہ کرے۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ جو امام نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ رب کہتا ہے میرے حبیب جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا میں نے اس کے نصیب میں جنت ہی نہیں رکھی، جنت ہی اس کے نصیب میں ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ حضرات محترم ہم رب سے یہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو ہمیں تو کہتا ہے میرے حبیب کا ذکر کر، اے مالک تو بھی کچھ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ پھر جو ہے حضرت آدم سے پوچھ لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور آپ جو ہے آپ سے غلطی سرزد ہوئی، آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو ایک دن بارہا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، تو ایک دن کہا اللہم اغفر لی بمحمدہ، مالک مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے۔ رب پوچھتا ہے قال اللہ کیف عرفت محمدہ، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ عرض کی مالک و مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا میرے اندر روح کو پھونکا، فرمایا جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور جیسے ہی میں نے آسمان کے پاؤں کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ میں نے ہر پائے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ تو رب نے فرمایا پھر آدم سے پوچھ لے، تو میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ہے وہ بلند فرمایا۔ اب رفعت ذکر کا ایک معنی میں اور بیان کروں گا، پھر اجازت، کافی وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے سب امور جو اللہ نے مجھے عطا کیے جب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ورفان اللہ کا ذکر کیجیے آیت کے اندر جو ہے اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان معاملات سے فارغ ہوا تو رب سے عرض کی مالک و مولا تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا مرتبہ عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا مرتبہ عطا کیا، جبریل علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر جتنے نبی آئے سب کو بڑے بڑے مقامات دیے، مالک و مولا میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اے محمد میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو بنا دیا ہے، جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب وہاں تیرا ذکر ہوا۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ جہاں پر رب کی رضا اور نبی کی رضا ایک ہوئی، رب کی سخاوت اور نبی کی سخاوت ایک ہوئی، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا۔ تو حضرات محترم یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی، اور حضرات محترم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے اختیار عطا فرمایا، اے میرے حبیب اگر تو چاہے تو میں تیری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں،
اور تجھے اختیار ہے کہ ایک شفاعت کا جو ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ عرض کی مالک مولا مجھے شفاعت چاہیے تاکہ میں اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو فرمایا کہ جب رب نے آپ کو یہ شفاعت عطا فرمائی تو حضور نے فرمایا صحابہ تم کیا سوچتے ہو کہ یہ میری شفاعت جو ہے یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار جو محشر میں، گناہگار جو بخشش کا اظہار کریں گے۔ حضور اپنا ساتھ سجدے میں رکھ لیں گے اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، اتنے گناہ مالک انہیں معاف کر دے، سجدے میں سر ہوگا۔ رب فرمائے گا محبوبہ اب سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اور فرمائے گا گھبراؤ نہ محبوب اتنا تو بتا دو، گھبراؤ نہ محبوب اتنا تو بتا دو، جو کہہ دو گے وہی اب یار کریں گے۔ عرض کی مالکہ اینے گناہ، حضور رو رہے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں اپنی امت کے غم میں۔ رب نے فرمایا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علیہ اللہ۔